الرحمن الرحیم آمین تنزیل الکتاب اتاری ہوئی کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غالب ہے جاننے والا گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا سخت سزا دینے والا جس طول قدرت والا لا الہ الا ہو اسی کی طرف ہے لوٹنا نہیں جھگڑا کرتے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پس نہ دھوکے میں ڈالے تجھے تقلبہم ان کا چلنا پھرنا شہروں میں جھٹلائے ان سے پہلے قوم نوح نے اور گروہوں نے ان کے بعد اور قصد کیا ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں تاکہ اس کو پکڑے اور جھگڑا کیا انہوں نے باطل کے ذریعے تاکہ پھسلا دے اس کے ذریعے حق کو بس میں نے ان کو پکڑا بس کس طرح تھا سزا دینا میرا اور اسی طرح لازم ہو چکا ہے فیصلہ بات تیرے رب کی ان لوگوں پر جو کافر ہیں بے شک وہ صابنا الذین وہ فرشتے یحملون العرش جو اٹھا رہے ہیں عرش کو اور وہ جو اس کے آس پاس ہیں تسبیح بیان کرتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور ایمان لاتے اس پر اور استغفار کرتے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے یہ کہتے ہوئے رب ہمارے وسیع تو ہر چیز کو عذر رحمت سے اور عذر علم بس بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور پیروی کی تیرے راستے کی اور بچا ان کو عذاب جحیم چھولا مارنے والے عذاب سے اے رب ہمارے اور داخل کر ان کو ایسے باغات میں جو ہمیشہ کے ہیں وہ جن کا وعدہ تو نے ان سے کیا اور ان کو جو لے کے ان کے آبا سے اور ان کی بیویوں سے اور ان کی اولاد سے بے شک تو غالب ہے حکمت اور بچاؤ ان کو سیئات برائیوں سے اور جس کو تو بچائے گا تکالیف سے اس دن بس تاکید سے تو نے اس پر رحم فرمایا اور یہی ہے کامیابی العظیم بڑی رب تفسیر سب کل آیات فی نصر آیات اور کبیر وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ پہلی سورت کے آخر میں تھا کہ کافر دوزخ میں جائیں گے محمد جنت میں جائیں گے وہاں آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا ذکر اس میں یہ بتانا ہے کہ کافر جو ہیں دنیا میں بھی خدا کے عذاب کا شکار ہوئے اور مومن وہ ہے کہ ان کے لیے دنیا میں رب کے فرشتے دعائیں کرتے آخرت کی کامیابی ناکامی تو اپنے مقام پر حق ہے لیکن کافروں کی دنیا میں بھی ناکامی ہوئی عذاب کا شکار ہوئے اور مومنوں کے لیے اللہ کے معصوم فرشتے دعائیں کرتے نام اس کا سورہ مومن تو رجل مومن من آل فرعون آ رہا ہے انشاءاللہ اس کے نام سے سورت ہے حامیم کے متعلق بیان ہو چکا ہے ایک تفسیر یہ اتحاد حمید اور میم سے مجید اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام حمید مجید تنزیل الکتاب اتاری ہوئی کتاب ہے یہ مبتدا ہے من اللہ العزیز العلیم یوسفی خبر اللہ کی طرف سے جو غالب ہے علیم ہے گناہ معاف کرتا ہے توبہ قبول کرتا ہے سخت سزا تول کے دو معنی کرتے ہیں ایک معنی تول کے کرتے انعام اور احسان کہ انعام والا ہے احسان
اور دوسرا معنی تول کا کرتے القدرت والمقدرت، قدرت والا، طاقت والا، اسی لا الہ الا اللہ۔ یہاں دو نحوی اشکال ہیں اور تمام تفسیروں میں ان کا تذکرہ بھی ہے، جواب بھی ہے۔ جلالین تک میں ان اشکالات کا اور جوابات کا ذکر ہے، وہ آپ غور سے سمجھیں۔ لفظ اللہ عالم ہے، عالم معرفہ ہوتا ہے۔ العزیز معروف بالنام ہے، یہ بھی معرفہ ہے۔ العلیم یہ بھی معروف بالنام ہے، معرفہ ہے۔ تو ان کا تو لفظ اللہ کے لیے صفت بننا ٹھیک ہے، لیکن غافر ذم و قابل توب ان کا صفت بننا یہ ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ غافر اس میں فاعل ہے، قابل اس میں فاعل ہے۔ یہ اس میں فاعل ہو، مضاف ہو تو اضافت کو تعریف کا فائدہ نہیں دیتی، تعریف ہو اضافت صرف لفظی ہوتی ہے۔ مشتق کی اضافت فاعل ہو، مفعول ہو تو تعریف کا فائدہ تو نہیں دیتی، وہ صرف لفظی ہے کہ مضاف سے تنوین ہوگی، اتنا فائدہ ہے، وہ نکرے کا نکرہ ہی دیتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ موصوف تو ہے معرفہ اور غافر ذم یہ صفت ہے نکرہ، قابل توب یہ بھی نکرہ ہے، تو نکرہ صفت معرفے کی کیسے بنا؟ ایک اشکال ہے، بات سمجھی آپ نے؟ لفظ اللہ تو عالم ہے، عالم تو معرفہ ہے، العزیز اس کی صفت ہے، یہ بھی معرفہ ہے، معروف بالنام ہے، اور اسی طرح العلیم بھی الف لام ہے۔ تو ان دونوں کا لفظ اللہ کے لیے صفت بننا تو ٹھیک ہے، لیکن غافر ذم اور قابل توب ان کا صفت بننا نحوی لحاظ سے ٹھیک ہے، کیونکہ مشتق کی اضافت وہ تعریف کا معرفے کا فائدہ نہیں دیتی، صرف وہ لفظی فائدہ ہے کہ تنوین نہیں رہتی۔ تو غافر ذم فاعل ہے، مضاف ہے، یہ نکرہ، قابل توب یہ بھی نکرہ ہے۔ تو اس سلسلے میں نکرہ معرفے کی صفت کیسے دی؟ اس کا جواب یہ دیتے کہ مشتق کی جب اضافت ہو اور ہو اعلیٰ استمرار دوام، اس میں دوام اور استمرار کے معنی ہوں تو وہ معرفے کا فائدہ دے۔ یہاں غافر ذم کا معنی کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو ہمیشہ دوام کے ساتھ بخشتا ہے، یہ نہیں کہ کبھی بخشتا تھا کبھی نہ بخشے، صفت اس کے لیے ہمیشہ۔ اور اسی طرح قابل توب کی یہ توبہ قبول کرنے کی صفت اعلیٰ دوام والاستمرار ہے۔ تو جس وقت تو مشتق میں دوام اور استمرار کے معنی آئے تو معرفے کا فائدہ دے، صفت بن گیا۔ اب دوسرا اشکال اور ہے، ہاں یہ کیا کہوں گا؟ العزیز صفت ہے اللہ کی، وہ تو ٹھیک ہے، ان کا تو بننا ٹھیک ہے، کیا وہ بھی مار پہ وہ بھی مار کے نہیں، مشتق فاعل ہو، اس میں فاعل ہو، اس میں مفعول ہو،
ان کی اضافت یہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی، یہ لفظی فائدہ دیتی ہے کہ مضاف سے تنوین ہو جاتی ہے، فاعل ہو مفعول ہو مشتق ہو، اس کی اضافت تعریف کا فائدہ نہیں دیتی، تنقید وہ نکرا ہی رہتا ہے۔ تو یہ نکرا معرفے کی صفت کیسے بنے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں مشتق جب مضاف ہو اور اس میں دوام اور استقبال تو پھر وہ معرفے کا فائدہ دیتا ہے۔ مشتق سے فاعل مفعول ہو، وہ جب اس میں دوام اور استمرار کا فائدہ ہو تو وہ معرفے کا فائدہ دیتا ہے، اس میں دوام اور استمرار ہے۔ دوسرا اشکال، شدید کا لفظ جو ہے یہ ہے صفت مشبہ۔ صفت مشبہ میں دوام کا فائدہ بھی ہو استمرار کا فائدہ بھی ہو تو وہ معرفے کا فائدہ نہیں ہے، نکرا ہی ہے۔ شدید ہے فہیم صفت مشبہ، اس میں دوام اور استمرار کا معنی بھی ہو تو وہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتا، نکرا ہی ہے۔ تو اس کے جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں شدید یہ صفت مشبہ فاعل کے معنی میں مشدد کے معنی، جیسے عظیم مؤذن کے معنی۔ تو جس وقت یہ فاعل کے معنی میں ہوا تو فاعل میں دوام اور استمرار ہو تو وہ فائدہ دیتے تعریف کا۔ کیا کہا؟ اس کا یہ ہے کہ شدید یہ صفت مشبہ ہوتی ہے اور صفت مشبہ ہوئی اور دوام بھی اور استمرار اس کا معنی بھی ہوئی، تب بھی یہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتا۔ تو یہ کیسے صفت بناؤ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس صفت مشبہ کو معنی مشدد ان کے معنی ہے، جیسے عظیم مؤذن کے معنی۔ تو جب اس فاعل کے معنی میں ہوا تو اس میں فاعل میں دوام اور استمرار ہو تو پھر وہ فائدہ دیتا ہے، اس کا معرفے کا، تو لہٰذا یہ صفت بن سکتی ہے۔ مجھے دے معلوم ہے اچھا، یہ محلی رحمہ اللہ تعالی فرماتے غافر الذنب للمؤمنین وقابل التوب لهم، تو مصدر ہے، شدید العقاب للکافرین، یہ مشدد تم غلط لکھا ہے، مشدد ہی فاعل ہے، ذی طول الانعام الواسع وهو موصوف على الدوام بكل هذه الصفات فإضافة المشتق من التعريف كالأخيرة۔ یہ شدید کو مشدد کے معنی، مشدد غلط کتابت کی غلط ہے، مشدد ہی شدید العقاب مشدد ہی فاعل کے معنی ہے، عذاب سخت سزا دینے والا، تو شدید کو فاعل کے معنی میں لیا، اور ان تمام میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ حالت دوام، ان میں دوام اور استمرار کا معنی ہے، تو جب فاعل ہو اس میں دوام اور استمرار کا فائدہ ہو تو وہ فائدہ دیتا ہے یفید التعریف کا۔ بات آپ نے سمجھ لی؟ اچھا سماج زیادہ لونی جھگڑا کر کے اللہ کی آیتوں کے بارے میں مگر کافی، تو تجھے ان کا چلنا پھرنا شہروں میں دھوکے میں نہ ڈال کہ وہ خاص بات سے جاتے ہیں آتے ہیں، جیسے بھی پہلے قوم نوح نے جھٹلایا، گروہ نے جھٹلایا ان کے بعد،
ہر رسول نے ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں قصد اور ارادہ کیا تاکہ اس کو پکڑ لے، یعنی حق نہ بیان کرنے اور باطل کے اخلاق لے کر کے حق کو پھسلانا چاہے۔ داخل تو ہوں، میں نے پکڑا ان کو، پکڑ پکانا اقاب ہی، تو میری گرفت میری سزا کیسے؟ فرمایا جیسے ان کو ہم نے تباہ کیا ایسے ہی ہمارا فیصلہ ان پر لازم میں دیتا ہے۔ بشاب و نارے دنیا کی عذاب الگ ہے، آخرت کیا ہے؟ اللہ جینا یہ مبتدا ہے، پہلے کے ساتھ اس کا کوئی کرنا۔ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے آس پاس ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پر ایمان لاتے، مومنوں کے لیے استغفار کرتے ربنا اے یا ربنا، تو رحمت کے لحاظ سے بھی علم کے لحاظ سے بھی ہر چیز کو وسیع ہے، پروردگار ان لوگوں کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کی، تیرے راستے کی پیروی کی، پروردگار جہنم شعلہ مارنے والے عذاب سے ان کو یا ربنا اے ہمارے رب، ان کو بھی ان باغات میں داخل کر جو ہمیشگی کے ہیں جن کا وعدہ تو نے ان سے کیا، اور داخل کر ان کو بھی جو ان کے آبا میں ہیں اور جو ان کے ازواج میں ہیں، جو ذریات میں لیکن ہیں صلاح میں ہیں۔ پروردگار کو غالب حکمت ہے، پروردگار ان کو مصائب سے، تکالیف سے، پریشانیوں سے بچائے، اور جس کو اس دن کی پریشانیوں، قیامت کی پریشانیوں سے بچائے گا تو وہ اس پر مہربانی ہوگی۔ تو مومن ہے دنیا میں معصوم فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، کافروں کے لیے دنیا کا عذاب دیا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں پکارے جائیں گے، البتہ ناراضگی اللہ تعالیٰ کی بڑی ہے تمہاری ناراضگی سے جو تمہارے نفوس پر ہوئی، نفوس پر ہے۔ جب تم بلائے جاتے تھے ایمان کی طرف تو تم انکار کرتے تھے کہ اے رب ہمارے، مارا تو نے ہمیں 2 دفعہ، زندہ کیا تو نے ہمیں 2 دفعہ، بس ہم اقرار کرتے اپنے گناہوں کا، پس کیا ہے الا خروج نکلنے کی منصبی کی راستہ ہے۔ اس لیے کہ بے شک شان یہ جس وقت پکارا جاتا تھا اللہ تعالیٰ اکیلا تو تم کفر کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا تھا تو ایمان لاتے تھے۔ بس حکم اللہ کے لیے العلی جو برتر الکبیر ہے، وہ ذات ہے جو دکھاتی ہے تمہیں اپنی نشانیاں اور اتارتی ہے وہ ذات تمہارے لیے آسمان سے رہی، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر وہ جو ذلیل اللہ کی طرف رجوع ہے۔ اور پکار اللہ کو خالص کرتے اسی کے لیے دے، اگر سے کافر ناپسند، بلند درجات والا ہے، عرش والا ہے، ذلق روحا ڈالتا ہے وہی اپنے حکم کے مطابق جن پر چاہے اپنے بندوں تاکہ وہ بنائے ملاقات کے دن سے، جس دن سے وہ ظاہر ہوں گے، نہیں مخفی ہوگا اللہ تعالیٰ پر ان میں سے کوئی بھی۔ اس کے لیے ملاقات کے دن اللہ کے لیے جو پہلا اس دن بدلا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، نہیں ظلم ہوگا اس دن، بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا۔ اور ڈرات ان کو قریب آنے والے وقت اور قریب آنے والی گھڑی کے وقت سے، دن سے، جس وقت کے دن لدل ہماجر ہنسلی کی ہڈیوں تک پہنچ چکی، تاجمین دم گھٹے ہوئے ہوں گے، نہیں ہوں گے ظالموں کے لیے کہ مخلص دوست اور ناصفاتی جن کی اطاعت کی جائے۔ جانتا ہے وہ آنکھوں کی خیانت کو اور اس چیز کو جس کو سینے مخفی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے حق کا، اور وہ جن کو ہی اللہ کے بڑے پکارتے ہیں وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سمیع ہے۔ رب اوپر کفار کا ذکر تھا کہ دنیا اور آخرت کی سزا میں مبتلا ہوں گے، انہیں کفار کا آگے ذکر کہ سن لو قیامت کو کیا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ کافر جو ہے اپنی جان پر بڑے سخت ناراض ہیں۔ آپ پہلے پڑھ چکے جلد الظالم علی یدیہ،
تو عالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھائے گا. تو اس سے زیادہ بدن سے ناراضگی اور کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارا جائے گا بواسطہ فرشتوں کی. فرشتے کہیں گے لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم. آج جتنی ناراضگی تمہاری اپنے ابدان سے ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس سے پہنچ جائے. کیوں ناراضگی ہے؟ تمہیں دنیا میں ایمان کی طرف بلایا جاتا تو تم انکار کرتے. اس لیے رب تعالیٰ کی ناراضگی. کہیں گے رب ہمارے تو نے 2 دفعہ ہمیں مارا، 2 دفعہ زندہ کیا، ہم اپنے گناہوں کے اقرار کرتے کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ 2 دفعہ. تمام تفسیروں میں آپ کو یہ ملے. پہلے پارے میں جو آپ پڑھ چکے کیا فتکفرون باللہ وکنتم وأحیاکم ثم یمیتکم ثم الیہ ترجعون. تو ایک وہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ تھا اور اس میں جان نہ کنتم امواتا، پھر اس نے روح ڈالی، تم نے روح ڈالنے کے بعد تم نے زندہ کیا، پھر پیدا ہوئی، پھر اس کے بعد پھر تمہیں مارے، ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا. میں نے عرض کیا تھا کہ یحییکم کا معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ قیامت کو حیات کاملہ، لیکن غازی رحم اللہ تعالی وغیرہ مصر ہیں ثم یحییکم فی القبور للسوال. کیوں آگے ثم الیہ ترجعون قیامت کی حیات کو سنا. تو 2 موتیں بھی مذکور ہیں، 2 حیاتیں بھی. پروردگار ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اب یہ بتا کہ یہاں سے نکلنے کا راستہ بھی ہے. یہ کیوں؟ اللہ کی ناراضگی ہے. اس لیے کہ اکیلے رب کو جب پکارا جاتا ہے تو تم انکار کرتے تھے. اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا تھا تم مانتے تھے. آج حکم باللہ العلی فرمایا پھر آپ اس رب کے حکموں کا انکار کرتے. والذی یریکم آیاتی وینزل من السماء رزقا. یہاں کہتے رزق سے مراد ہے بارش، کیونکہ بارش سبب رزق. تو مجاز کے علاقات میں سے ایک یہ کہ سبب بول کر کے مسبب رزق نازل کرتے اور نصیحت حاصل کرتے، مگر جو اللہ کی ضرورت ہے لہٰذا ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں. اللہ کو پکارو مخلصین لہ، آپ اللہ کو شرم کریں کرتے نہیں. رفیع الدرجات، اس رفیع الدرجات کے معنی لازمی کے بھی کیے مقدم. لازمی کے یہ معنی کہ وہ بلند درجوں والا ہے، جتنے درجے رب کے ہیں وہ کسی کے نہیں. اور متبی معنی بھی وہ درجات بلند کرنے والا ہے. چاہے بلند کرنے عرش والا ہے. پہلے گزر چکا ہے کہ روح سے مراد ہے وہی، اس لیے وہی کو روح سے تعبیر کیا گیا کہ جیسے روح کے ذریعے جاندار چیزوں کی حیات ہے، وہی کے ذریعے قوم تو وہی بھیجتے اپنے حکم کے جس پر کیا بنے، تاکہ لوگوں کو ڈرائے اس دن سے جس دن طلاق رب کی ملاقات ہو. طلاق باب تفاعل کا مسئلہ جیسے سب ظاہر ہوں گے اللہ تعالیٰ پر ان میں کوئی شے، کوئی فرض، کوئی نفس، کوئی نہیں مقصود. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ملک آج کس کا ہے. دنیا میں کہتے تھے نا میری سلطنت، میری بادشاہی، میرا ملک، میرا ملک. بتاؤ کس کا ملک؟ کوئی جواب نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا للہ الواحد القہار. اور یہ بھی آپ کو تفسیروں میں ملے کہ جس وقت اب تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، تو یہ اس سلسلے میں یہ تمام مخلوق جواب دے گی للہ الواحد القہار. اس دن ہر نفس کو اس کی کیے کا بدلہ ملے گا، کوئی ضرور نہیں. اللہ جلدی صاحب لیں گے. اوپر قیامت کا ذکر تھا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَاصِفَةِ. قیامت کے ناموں میں قیامت بھی ہے، الساعۃ بھی ہے، عاصفہ بھی ہے، الحاقہ بھی ہے، القاریہ بھی ہے.
آخرہ بھی ہے، متعدد نام قرآن میں۔ آزفہ کے لفظی معنی ہے قریب آنے والی، آزفہ الرحیلو اذا قرب الرحیل، کوچ کرنا قریب۔ تو آزفہ صفت ہے ساعت ان کی، وہ گھڑی جو قریب آنے والی ہے، وہ کیا ہے؟ حناجر حنجرت ان کی جمع، یہ ہنسلی کی ہڈیاں، وہ دل اس وقت نکل کر کے اوپر کو آ رہے ہوں گے، اتنا خوف۔ کاظمین دم گھٹا ہو، آدمی غمگین ہو، پریشان ہو تو سانس اس کا اندر نہیں سماتا، یوں لیتا ہے۔ کوئی مسئلہ ساتھی نہیں ہوگا، کوئی سفارتی جس کی بات مانی جائے نہیں۔ رب تعالیٰ خائنہ تلام، یہ خائنہ مصدر ہے، آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ بعض لوگ آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارے کرتے رہتے ہیں، وہ رب سب جانتے ہیں، دلوں میں جو چیز ہے وہ بھی لکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حق کا فیصلہ کرتا ہے، اور جن کو اللہ کے بڑے اس کے نیچے پکار کے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، فیصلہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا نہ دیکھا انہوں نے، کیا نہ سیر کی انہوں نے زمین میں، بس دیکھ لیتے کیسا انجام تھا ان کا جو تھے ان سے پہلے۔ وہ تھے زیادہ سخت ان سے قوت میں اور نشانات کے لحاظ سے زمین میں، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور نہ تھے ان کے لیے اللہ کے بڑے کی واق بچانے والے۔ یہ اس لیے کہ بے شک تھے آتے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر، بس لوگوں نے انکار کیا، بس اللہ نے ان کو پکڑا۔ بے شک وہ قوی ہے، سخت سزا دینے والا۔ اور البتہ تاکید سے بھیجا ہم نے موسیٰ کو علیہ السلام اپنی نشانیاں دے کر اور کھلی سند دے کر فرعون، حامان، قارون کی طرف، پس انہوں نے کہا جادوگر ہے، کذاب، بہت بڑا جھوٹا محاذ ہے۔ پر جس وقت آیا ان کے پاس وہ حق لے کر ہماری طرف سے، تو کہا قتل کر دو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو ایمان لائے اس کے ساتھ، اور زندہ چھوڑو ان کی عورتوں کو، اور نہ تھی تدبیر کافروں کی مگر خسارے میں ہلاکی۔ اور کہا فرعون نے چھوڑو مجھے، میں قتل کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام، اور چاہیے کہ پکارے اپنے رب کو، بے شک میں خوف کرتا ہوں اس کا کہ بدل دے گا تمہارا دین، یا اس کا کہ وہ ظاہر کرے گا زمین میں فساد۔ اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی، ہر ایک متکبر سے جو ایمان نہیں لاتا یوم حساب۔ اوپر قیامت کا ذکر تھا کہ قیامت کے دن کافروں کا یہ حشر ہو۔ آگے فرماتے کہ ادنا نظیر دنیا میں قوموں پر سزائیں ہوئی، ان کو زمین میں سیر کر کے واقعات جاننے چاہیے۔ ولم یسیروا فی الارض، زمین میں سیر کرتے مختلف علاقوں میں جاتے، دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبل، ان سے جو پہلے تھے ان کا کیا حشر ہوا۔ وہ ان سے قوت میں بھی زیادہ، بدنی قوت، مالی قوت، اور ان کے نشانات کی زمین میں بڑے بڑے مینار ہیں، عمارتیں بڑا، تو ان کو رب نے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، اور کوئی بقا یقی وقایتن، کوئی رب سے بچا نہیں۔ کیوں رب نے پکڑا؟ ان کے پاس رسول دلیلیں لے کر کے آتے تھے، انہوں نے انکار کیا، اللہ نے پکڑا، تو اس لیے ان کو پر بھی کوئی عذاب آئے گا جو ان پر۔ آج موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قدر تفصیل سے بیان فرماتے ہیں۔ وجہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی کئی دفعہ جائیں گے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دی، سلطان مبین وہ ید عصا والا معجزہ دیا، فرعون، حامان، قارون کی فقالوا ساحر، یہ ساحر خبر ہے مبتدا ماضی، انہوں نے کہا ھذا ساحر یا ہوا ساحر، بعض ہاضا کا لفظ نکالتے بعض ہوا، کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے معاذ اللہ ساحر ہیں اور کذاب بہت بڑے جھوٹے اللہ۔ آپ ان کے پاس لائے تو انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دو، قتل کر دو، عورتوں کو زندہ کر دو، کافروں کی تدبیر پھنسا رہے ہیں۔ آپ پہلے سورۃ النمل میں پڑھ چکے، قارون، فرعون، حامان
ان تمام کے دلوں میں واستيقنت انفسهم، دلوں میں یقین تھا کہ یہ معجزے ہیں، تو یہ معجزے ہے تو یہ سچے دل یقین کرتے، انکار کیوں کیا؟ ظلمن و علوا جہادو بیا واستيقنت انفسهم، اب دلوں میں یقین کہ یہ معجزے، اب جب یہ معجزے تو لانے والے پیغمبر، اب براہ راست یہ فرعون ہمت نہیں کرتا موسیٰ علیہ السلام پر ہاتھ ڈالنے، لیکن تھا بڑا ہوشیار، اب کسی کو یہ بھی نہیں کہتا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دو، کہ اگر اس سلسلے میں یہ کہوں گا تو خدا کے پیغمبر کو قتل کرنا آسان بات تو نہیں، میں فوراً عذاب میں مبتلا ہوں، اور کوئی میرے حکم کی تعمیل نہ کرے تو میری خفت ہوگی، وہ کہے گی میں نہیں قتل کر سکتا، آپ خود قتل کریں۔ اب کرتا کیا ہے؟ کہتے ہیں وقال فرعون نے کہا ضروری مجھے چھوڑو، اقتل موسیٰ، میں قتل کرتا ہوں، مجھے چھوڑو مجھے، اور تو یہ کس نے پکڑ رکھا ہے؟ یہ خبیث اب ابھارتا ہے کہ کوئی کہے گی آپ تکلیف نہ کریں، ہم خود کر دیں، ضرور اقتل موسیٰ غلیظ بڑا خبیث، مجھے ہاتھ ڈالنے سے گھبراتا ہے، ابھارتا ہے اور اپنے رب کو پکارا، قتل کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ ہر ملک میں دو ذہن ہوتے ہیں اصولی طور، ایک ہوتا ہے دینی ذہن، جو بھی ان کا دین ہو، اور دوسرا سیاسی ذہن ہوتا ہے، تو دو طبقے ہوتے ہی، دونوں طبقوں کے جذبات کو بات ہے، اس لیے قتل کرنا چاہتا ہوں کہ میں خوف کرتا ہوں جو بدلا دینکم، تمہارے دین کو بدلا، اور اجو میرا فلرد الفساد، یا یہ کہ زمین میں فساد برپا کرے گا، یہ سیاسی لوگوں کے ذہن کو بات، تو سیاسی طور پر بھی اس کا قتل کرنا چاہیے، مدد کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے اور تمہارے رب کی مدد سے پناہ لیتا ہوں من کل متکبر یوم، اور کہا ایک رجل مومن نے آل فرعون سے کہا، چھپاتا تھا اپنے ایمان کو، کیا قتل کرتے ایک مرد کو، اس لیے کہ کہتے ربی اللہ، میرا رب اللہ، اور تاکید سے تمہارے پاس لا چکے واضح دلائل تمہارے رب کی طرف سے، اور اگر ہے یہ جھوٹا خصوصی پر اس کا جھوٹ پڑے گا، اور اگر ہے سچا تو پہنچے گی تمہیں پاس وہ چیز جس کی دھمکی تمہیں دیتا، ڈراتا ہے تم، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیتا اس کو جو مشرک ہو کر اے میرے قوم، تمہارے لیے ملک آج کے دن غالب اور تم اس زمین میں، پر کون ہماری مدد کرے گا اللہ کی گرفت سے اگر ہم پر آئے؟ کہا فرعون نے میں نہیں تمہیں رائے دیتا مگر وہی جو آرام رائے رکھتا ہوں، اور بھی تمہاری رہنمائی کرتا مگر بھلائی کے راستے، اور کہا شخص نے جو ایمان لا چکا تھا میری قوم، بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر گروہوں کے دن کی مثل دابا قوم نوح کے عادت، قوم عاد، قوم ثمود کی، اور وہ جو ان کے بعد تھے، اور نہیں اللہ ارادہ کرتا ظلم کا لیکن بات بند ہو، اور اے میری قوم بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر جو مستناد آوازیں بلند کرنے کے دن، پکارنے کے دن، جیسے پھرو گے تم پیٹ دکھاتے ہوئے، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی بچانے والا، اور جس کو اللہ بہتائے فمالہ من ہار، کوئی راہ نہیں دے، اور البتہ تاکہ چاہے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس سے پہلے واضح دلائل لے کر، بس ہمیشہ رہے تم شک میں اس چیز کے بارے میں جو تمہارے پاس لے کے آئے، اس کو جہاں تک کہ جب وہ ہلاک ہو گئے، رخصت ہو گئے دنیا سے، تو تم نے کہا ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی رسول۔ اسی طرح اللہ بہتاتا ہے اس کو جو مشرک ہو، مرتاب شک کرنے والے، وہ لوگ ہیں جو جھگڑا کرتے اللہ کی آیات کے بارے میں بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، بڑی ہے اجر ہوئے ناراضگی کے اللہ تعالیٰ کے ہاں اور ان لوگوں کے ہاں جو ایمان لائے۔ اسی طرح مہر لگا کے اللہ تعالیٰ اعلیٰ کل قلب متکبر،
ہر متکبر جبار کے پورے دل پر. اور کہا فرعون نے اے حامان بنا میرے لیے محل تاکہ میں پہنچوں راستوں تک, راستے آسمانوں کے. پس میں جان سے دیکھوں الہ موسیٰ کو, اور بے شک میں البتہ خیال کرتے اس کو قابل معاذ اللہ. اور اسی طرح مزین کیا گیا فرعون کے لیے اس کا برا عمل, اور روکا گیا راستے سے, اور نہ تھی تدبیر فرعون کی الا فی تباہ مگر ہلاکت میں. جس وقت فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑو میں قتل کرتا, اس کی کابینہ میں اس کا چچیزاد بھائی بھی تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جمہور فرماتے اس کا نام تھا خزقیل. خزقیل اس کا نام, بعض نے اس کا نام اسرائیل, بعضوں نے شمعون, اور بعضوں نے حبیب بھی نقل کیا ہے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ خزقیل اس کا نام. ابن عم فرعون, بڑے عہدے پر تھا, کابینہ کا رکن تھا, وہ مومن تھا. اس نے یہ خیال کیا کہ میری موجودگی میں پیغمبر کے قتل کا منصوبہ پیش ہو رہا ہے, اگر میں خاموش رہتا ہوں تو قیامت کو کیا جواب, اللہ تعالیٰ کو کیا جواب, اگر بولتا ہوں تو فرعون بڑا ظالم ہے. لیکن ایمان غالب ہے. رجل مومن نے جو آل فرعون میں سے تھا ایمان کو چھپاتا تھا. اس نے کہا اس لیے تم ایک مرد کو قتل کرتے ہو, کہتے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, اور تمہارے پاس واضح دلال لیتے ہیں رب کی طرف سے. اگر بالفرض یہ جھوٹا ہے تو اس پر اس کے جھوٹ کا وبال پڑے, اور اگر یہ سچا ہے اور یقیناً سچا ہے تو پہنچے گی تم یہ بات وہ چیز جس کی دھمکی تمہیں دے. تیسرے پارے میں میں کر چکا ہوں وعدہ یعد وعیدن, ڈرانا دھمکی دیں گے, وعدہ یعد وعدن, وعدہ کرنا, جس سے ڈراتا ہے تمہیں دھمکی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہدایت دیتا ہے جو ہاتھ سے نکلنے والا ہو سکتا ہے. یاد ہوگا آپ کو میں نے پہلے یہ بات عرض کی ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی وغیرہ بزرگ فرماتے ہیں کہ فرعون خدا کا قائل نہ تھا, دہریہ. امام راضی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ فرماتے دہریہ. صرف اس کا دعویٰ یہ تھا کہ ملک کا ڈکٹیٹر رب کا لفظ بولتا تھا, ملک کے مصر کا مدعی تھا, لہذا بھی ملک و مصر. وہ راضی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ فرماتے کہ یہ سارا رکوع اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس رجل مومن نے ایسا طریق اختیار کیا جو قوم کے مسلمات ہیں, قوم کے مسلمات کو لے کر ان سے گفتگو کرتے, تو قوم ساری یہ باتیں مانتی ان اللہ لا یہدی من هو مسلم. اے میری قوم, آج تمہارے لیے ملک ہے, غالب و ملک میں, یہ تو بتاؤ کہ میں ینصرنا من باس اللہ, اللہ کی گرفت سے کون بچائے گا, اگر اللہ کی گرفت آ جائے کون بچائے گا. فرعون نے کہا کہ میں تو وہی رائے دیتا ہوں جو میں بیان کرتی ہوں, اور میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں سبیل رشاد, بھلائی کے راستے. بھلائی اسی میں ہے کہ اس کا وجود مذہبی طور پر بھی خطرہ, سیاسی طور پر. اب پھر رجل مومن پیچھے پڑ گئی. اس نے کہا میری قوم, پہلے فرعون کو خطاب ہے, اب قوم کو, مجھے خوف ہے تم پر, جیسے پہلے گروہ آئے ایسے عذاب تم پر بھی آئے. نوح علیہ السلام کی قوم کی عادت, عاد کو سمود جو بعد ہے. اے میری قوم, اللہ ظلم بندوں کے لیے نہیں ارادہ کرتا, میری قوم میں تم پر خوف کرتا ہوں یوم تناد. تناد کے معنی پکار لے کر, یعنی ایک دوسرے کو پکارنا. یہ کون سا دن ہے؟ اس میں آپ کو مختلف تفسیریں ملی. ایک یہ کہ جب رب کا عذاب دنیا میں آئے گا تو تم عذاب سے رہائی کے لیے دوسروں سے فریاد کرو گے کہ مجھے بچاؤ, تو اس دن سے کون بچائے گا؟ دوسرا, آپ پہلے پڑھ چکے نادا اصحاب الاعراف, نادا اصحاب الجنہ, اصحاب النار, سب لفظ پڑھے.
تو مراد یہ ہے کہ وہ جو قیامت کا دن ہوگا اصحاب اعراف ان کو پکاریں گے، جنت والے ان کو پکاریں گے، دوزخ والے ان کو پکاریں گے، تو وہ جو یوم التناد ہوگا تو یہ تفصیل بھی حق ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تناد سے وہ دن ہوگا کہ جب مشرک اپنے معبودوں کو پکاریں گے لیکن وہ ان کی بات کو نہیں قبول، تو یوم التناد کا یہ معنی کہ وہ پکاریں گے، ان کی دعاؤں کو نہیں قبول کر سکیں گے، نہ کر سکیں گے۔ یہ تفصیل بھی ملے گی کہ جس وقت جنت میں جا چکیں گے، دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، آخری دوستی بھی نکل آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا اہل الجنت آؤ نظارہ دیکھو، یا اہل النار آؤ نظارہ دیکھو۔ تو جنت اور دوزخ کے درمیان موت کو ذبح کر دیا جائے گا، تو اس موقع پر پکارا جائے گا یا اہل الجنت یا اہل النار۔ سب تفصیلیں ہیں، جب پیٹ پھیرو گے تم منہ پھیرو گے پیٹ دکھاتے ہوئے، کون ہوگا ما لکم من اللہ من عاصم، اللہ جس کو بتاؤ کو کون ہے۔ اور اے میری قوم، تمہارے پاس یوسف علیہ السلام کسی سرزمین میں آئے اس سے پہلے تم نے یعنی تمہارے بڑوں نے شک کیا جو وہ لے کیا حتی اذا ہلاک عربی میں ہلاکا ہو، ماتا ہو اور قضا علیہ ہو، یہ سب کے ایک معنی دنیا سے رکھے۔ یہ ہماری اصطلاح کے ہلاک اس کو کہتے ہیں جو کسی حادثے میں مر جائے، عربی کی اصطلاح نہیں، وہ دنیا سے فوت ہوں گے۔ تو تم نے کہا کہ اللہ ہرگز نہیں بھیجے گا اس کے بعد رسول کو۔ اسی طرح اللہ بتاتا ہے جو مشرک ہو شک ہوتا ہے، وہ ہے جو اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے بغیر دلیل کے جو آئی ہو، اللہ کا سخت ناراضگی ہے اور المومنوں کے اسی طرح اللہ مہر لگا۔ اب یہاں یوسف سے کون مراد ہے؟ تو اس میں تو سبھی متفق تھے اکثر کہ یوسف علیہ السلام محلی رحم اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ہم میرا کہ یوسف علیہ السلام کو لمبی عمر دی گئی تھی اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور پر زندہ رہے، تو یہ رجل مومن کہتا ہے دیکھتے نہیں کہ یوسف علیہ السلام تمہارے پاس آئے، تو گویا جاءکم کا خطاب حاضرین سے کہ تمہارے پاس آئے ہم میرا۔ جیسے راضی رحم اللہ تعالیٰ آلوسی قدرتی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ مقصد نہیں، جاءکم کا معنی تمہارے بڑوں کے پاس آئے، اور قرآن میں اس میں کثرت سے انزلنا علیکم المن والسلویٰ، تم پر من سلویٰ تو نہیں اترا، بڑوں پر اترا۔ تو بڑوں کا مطلب ہے یعنی تو وہ تھے وہ اپنے دور میں گزرے۔ یہ مشرکن جو ہے یہ نکرہ ہے، متعبن بھی نکرہ ہے، نکرے میں تعمیم ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں تعمیم کی وجہ سے الذین یجادلون اس کی صفت منسوخ، وہ ہے جو جھگڑا کر کے اللہ کے بارے میں بغیر دلیل کے بعد آگے بات سمجھے۔ کذالک یطبع اللہ، ایسے اللہ مہر لگاتے علی کل قلب متکبر جبار، ہر متکبر جبار کے دل۔ عربی کا قاعدہ ہے کہ لفظ کل نکرے پر داخل ہو تو تعمیم افراد کے لیے، تعمیم افراد، معرفے پر داخل ہو تو تعمیم اجزاء کے لیے۔ کیا قاعدہ ہے؟ اب یہاں کل کا لفظ داخل ہے قلب نکرے پر، تو متکبر کا تو ایک دل ہوتا ہے، افراد گویا کہ قلوب تو نہیں ہوتی، متکبر جبار جو ہے اس کا دل تو ایک ہی ہوگا، قلوب کثیرہ تو نہیں ہوتی۔ تو بظاہر معنی یہ بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہر لگاتا ہے متکبر جبار کے سارے دلوں پر،
تو دل تو ہے، پہلے آپ پڑھ چکے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، دو دل تو ہوتے ہیں۔ تو لفظی معنی یہ بنتے ہیں کہ متکبر جبار کے سارے دلوں پر، کیونکہ لفظ کل ہے، ماں پہ کی طرف مزاح نقرے کی طرف، تو اس کے دو جواب دیتے ہیں۔ ایک صاحب کشاف وہ کہتے ہیں کذالک یطبع اللہ علی کل ذی قلب، ذی قلب کو دیتا ہے علی کل ذی قلب متکبر۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ قلب نکرا ہے معنی میں مارتے، تو یہ تعمیم زلال کے لیے ہے، تعمیم قلوب کے لیے، مطلب یہ کہ ہے تو نکرا مارتے کے معنی میں، تو معنی یہ ہے کہ دل کے تمام اجزاء پر زلالت حاوی ہوتی، تو تعمیم زلال کے لیے، تعمیم قلوب کے لیے نہیں۔ کیا کہا میں نے؟ اللہ پاک نے سارے تمام یعنی متکبر جبار کے سارے دلوں پر، متکبر جبار تو ایک ہوا تو دل تو ایک ہے۔ اور ایسے ہی فرعون کے لیے مزین کیا گیا عمل بسدانے سے بھی بما قید فرعون اللہ کی سبا سبا یتبو کے معنی ہلاکت، اور کہاں شخص نے تو ایمان لا چکا تھا میری پیروی کرو، میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں بھلائی کے راستے، اے میری قوم ان نامہ پختہ بات ہے یہ دنیا کی زندگی متاعن تھوڑا سا فائدہ ہے، اور آخرت تو دار قرار ہے۔ جس نے عمل کیا برا پس نہ بدل دیا جائے گا مگر اس جیسا، اور جس نے عمل کیا اچھا مرد ہو یا عورت ہو مومن، بس وہ داخل ہوں گے جنت میں، نظر دیے جائیں گے اس میں بغیر حساب۔ اور اے میری قوم مجھے کیا ہو چکا ہے کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں نجات کی، اور تم مجھے دعوت دیتے ہو نار کی۔ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اکفر باللہ، اللہ کے حکموں کا انکار کروں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے علم نہیں، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں عزیز غفار کی طرف، لا جرم ضرور برد، بے شک وہ چیز جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو نہیں اس کے لیے دعوت دنیا میں اور آخرت میں، اور بے شک ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، پس ان قریب تم یاد کر لو گے میں جو تم سے کہتا ہوں، اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ، اللہ بے شک اللہ بصیر بلغا۔ پس اللہ نے بچایا اس کو سیئات ما مکروا، جو برائیاں انہوں نے مکر اس کے متعلق تھی، ان کی برائیوں کے، ان کے مکر کی برائیوں، اور بھیج دیا فرعون کو برے عذاب میں۔ آگ ہے پیش کیے جاتے اس پر پہلے پیر اور پچھلے پیر، اور جب قیامت کا قائم ہوگی قیامت، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے داخل کرو آل فرعون کو اشد عذاب، اور جب جھگڑا کریں گے آگ میں بس کہیں گے ضعفاء ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، بے شک سے ہم تمہارے صحابی ہیں، بس کیا تم کفایت کر سکتے ہو ہم سے کچھ حساب کا؟ کہیں گے وہ جنہوں نے تکبر کیا بے شک ہم سبھی پر دوزخ میں، بے شک اللہ تعالیٰ نے تحقیق سے فیصلہ کیا بندوں کے درمیان، اور کہیں گے وہ لوگ جو نار میں ہیں جہنم کے داروغوں سے کہیں گے پکارو اپنے رب کو تاکہ تخفیف کریں ہم سے ایک ہی دن عذاب۔ وہ کہیں گے کیا نہیں آئے تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائل لے کر؟ کہیں گے بلا کیوں نہیں آئے؟ کہیں گے تو خود پکارو، اور نہیں ہوگی دعا کافروں کی مگر خسارے اور نقصان۔ رجل مومن پھر بول پڑا، فرعون نے یہ کہا تھا کہ تم میری بات کو مانو، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، بھلائی کے راستے کی رہنمائی کرتا ہوں۔ رجل مومن نے اس کا جواب وقال الذی آمن، اے میری قوم میری بات، اہدیکم سبیل الرشاد، بھلائی کا راستہ تمہیں بتاتا ہوں، فرعون نہیں بتاتا۔ میری قوم تم بتاؤ، یہ دنیا کی زندگی ہے متاعن، تنوین قلت کے لیے، تقلیل کے لیے، تھوڑا سا سامان،
آخرت ہی ہمیشہ کا گھر ہے. اچھے جو برا کام کرے گا تو جیسا ملے گا، اچھے کام کرے گا مرد ہو عورت ہو مومن ہو جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے. اب لوگوں نے فرعون کو خوش کرنے کے لیے اس رجل مومن کو اپنی طرف دعوت، اس کا جواب دیتا ہے میری قوم مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، میں تو تمہیں نجات کی دعوت دیتا ہوں، تم مجھے نار کی. وہ نار کی دعوت کیا ہے؟ تدعوننی لاکفر باللہ، اللہ کے حکموں کو نہ مانوں، اللہ کے شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے نہ. اور میں تمہیں عزیز غفار کی طرف دعوت دیتا ہوں. لا جرما کے متعلق بارہویں پارے میں باوالا بات کرتا ہوں، ضرور برضرور جس چیز کی تم مجھے دعوت دیتے ہو دنیا میں بھی اس کی دعوت نہیں آ سکتی، یعنی اس کو پکارنے کا نتیجہ دنیا میں بھی کچھ نہیں آخرت میں بھی. اس لیے کرتے ہیں کہ کسی کے پاس ہے کیا، مرد کا نام مصدر مینی بھی قرار دیا گیا اور مرد کو ظرف بھی قرار دیا گیا. ہمارے لوٹنے کی جگہ یا ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف جو مصرف ہے خواب النار. اے میرے ساتھیوں فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو باتیں میں تم سے کہتا ہوں ان قریب تم یاد آئے. اور میں اپنا معاملہ رب کے سپورٹ کرتا ہوں. کیوں؟ رب میرا بصیر ہے. یہاں تفسیروں میں بڑا کچھ لکھا ہے، ساوی وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ رجل مومن نکل کر کے پہاڑ کی طرف چلا گیا، کیونکہ فرعون نے حکم دیا جس کو قتل کر. 1000 آدمی فرعون نے اس کے پیچھے بھیجا کہ جہاں ملے تلاش کر کے قتل کر. پہاڑ میں گئے تو وہاں الوحوش، وہاں شیر اور چیتے اور یہ جانور اس کی حفاظت کر. جب قریب بڑھے تو اس سلسلے میں وہ شہروں نے چیتوں نے بہت سے بندے چیر پھاڑ کر کے کھائے. باقی جو بچے تھے فرعون نے کہا کہ تم نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی، ان کو تیر مار کے ختم کیا. اللہ نے ان کو اس کو بچایا. فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، دے دیا فرعونیوں کو برے عذاب. کیا ہے؟ آگ ہے جس پر پیش کیے جاتے پہلے پیر پچھلے پیر. تمام متکلمین رحمہم اللہ تعالی عذاب قبر کے سلسلے میں اس آیت سے بھی استدلال ہے. شرع عقائد، مسامرہ، مشاعرہ، شرع مقاصد، شرع مواقف اور شرع عقائد جلالی خیالی تمام کہتے ہیں کہ وہ فرعونیوں کو گھیرا برے عذاب میں. وہ کیا تھا؟ آگ ہے جس پر پیش کیے جاتے غدوًا اسی کا نام ہے عذاب قبر، مرنے کے فوراً بعد اسی کا نام ہے عذاب قبر. اور قیامت کے دن قائم ہوگی جب قیامت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ ادخلوا آل فرعون، تم ان کو داخل کرو اشد عذاب. تو تمام متکلمین میں بخاری تک میں موجود ہے عذاب قبر کی طرف. آپ نے ایک بات سنی، یہ حضرات کیوں استدلال کرتے ہیں؟ یہ آل فرعون میں یہ فرعون، حامان اور جو اس کے چیلے جانتے لشکر تو سب آل فرعون. اب عذاب نے گھیرا تو کیا صرف جسم کو گھیرا یا صرف روح کو؟ عذاب جو ان پر آیا تھا صرف جسم پر آیا یا صرف روح پر، یا جسم اور روح دونوں پر؟ جو غرقاب ہونے کا عذاب آیا تھا صرف جسم پر آیا یا صرف روح پر یا دونوں پر؟ تو سزا آگے النار و جو رضونا کی ضمیر بھی انہی کی طرف راجع ہے کہ جسم روح دونوں. یہ متکلمین جسم کو بھی سزا ہے روح کو بھی. ہاں
قیامت سے پہلے بدن جنت دوزخ میں نہیں جاتے الا ماشاء اللہ. تو روح کا تعلق وہاں بھی دوزخ میں بھی ہے، جنت میں بھی. روح کا تعلق وہاں جنت دوزخ دونوں کے ساتھ، لیکن اس مقام پر جسم اور روح دونوں کو بدستور ولو کان ذرۃ ذرہ ہو جائے اس کا تعلق ہوتا ہے. فرمایا جب جھگڑا کریں گے نار میں، کمزور متکبرین سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا تابعون کی جنت، ہم تمہارے تابع ہیں، تو کیا تم اس آگ کے عذاب سے کچھ کفایت کر سکتے؟ متکبر کہیں گے انا کلن فیہا، ہم سب ہیں، تم بھی یہاں جل رہے ہو، ہم بھی جل رہے ہیں، رب کا فیصلہ. یہ دوستی رل مل کر کے خزانہ گزر چکے، کل خازن ان کی جمع جو دربان ہوں گے ان سے کہیں گے جنت دوزخ کہیں گے اپنے رب کو پکارو، ہمیں ایک دن عذاب کی چھٹی دی، تخفیف ہے، یخفف عنا یوما من العذاب. فرشتے کہیں گے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے واضح دلائل سے؟ کہیں گے بلا کیوں نہیں آئے تجھے؟ کہیں گے جب آئے تو پھر تم خود پکارو، ہم کچھ نہیں کہیں گے. وما دعاء الکافرین انا لننصر رسولنا، بے شک ہم البتہ مدد کرتے اپنے رسولوں کی اور ان کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی. اور جس دن کھڑے ہوں گے گواہ اس دن جس سے بھی نفع دے گا ظالموں کو ان کا عذر پیش کرنا، اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا. اور البتہ تحقیق سے دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت اور وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا، جو ہدایت اور نصیحت کی عقل مندوں کے لیے. اور صبر کر، بے شک اللہ کا وعدہ ہے، واستغفر لذنب کا، اپنے لفظ کے لیے معافی مانگ، وسبح بحمد رب کا، اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کر، بالعشی پچھلے پیر بل ابکار پہلے. بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے اللہ کی آیات کے بارے میں بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آئے ہو، ان فی صدورہم، نہیں ان کے دلوں میں مگر تکبر، وہ نہیں اس تکبر تک پہنچ سکنے والے. پس پناہ مانگ اللہ تعالیٰ کی، بے شک وہ سمیع بصیر. البتہ پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا بڑا ہے انسانوں کے پیدا کرنے سے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور نہیں برابر اندھا اور بینا، اور وہ جو ایماندار اور عمل کیے تھے، اور نہ مسیح بدکاری کرنے والا، برا کام کرنے والا. بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. بے شک قیامت البتہ آنے والی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اور فرمایا تمہارے رب نے پکارو مجھے، میں قبول کرتا ہوں تمہاری بات. بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے میری پکار سے ہم قریب داخل ہوں گے جہنم میں، داخلین ذلیل اور خوار ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بچایا، ہارون علیہ السلام کو بھی، ان کے مومن ساتھیوں کو بھی، اور حزقیل کو بھی، جن کا ذکر ابھی فوقاہ اللہ. آگے رب تعالیٰ فرماتے انا لننصر رسولنا، بے شک ہم اپنے پیغمبروں کی مدد کرتے اور مومنوں کی دنیا کی زندگی میں. ویوم یقوم الناس، یاد ہوگا کل میں نے انہم لہم المنصورون آیت پہلے پڑھے، اس سے پہلے نہ پہلے پیغمبروں کا ذکر. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارا یہ فیصلہ ہمارے پیغمبروں کے حق میں ہے کہ ان کو بھی اور جو ان کے پیروکار ہیں ان کو دن و نالوں میں. میں نے کل عرض کیا تھا کہ جواب انشاءاللہ زندگی ریت آ گیا. تفسیر ابن جریر طبری، تفسیر ابن جریر طبری، تفسیر ابن کثیر، اندلس، البحر المحیط، قرطبی وغیرہ تمام نے یہ جواب دیا. کیونکہ ان تمام میں ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالی اقدم،
1310 ہجری میں ان کی وفات. یہ بات کے سب بات کے مطابق تمام جہاں نقل کرتے کالا تبری ہو کالا تبری ہو کال ابن جریر کئی ابن جریر کا لفظ کہہ دیتے کہ تبری کا کہہ دیتے. تو حافظ ابن کثیر رحم اللہ تعالیٰ بھی جہاں آپ ابن جریر تبری رحم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نقل کرتے کہتے سوال یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتے انا لننصر رسولنا والذین آمنوا، ہم پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں اور مومن. تو بظاہر تو یہ واقعات کے خلاف. کہتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا گیا، یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا. 3 کے نام ابن جریر تبری. اور آپ پہلے پڑھ چکے وقتلہم الانبیاء وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور پہلے تیسرے پارے میں سن چکے ہیں ایک دن میں 43 پیغمبروں کو شہید. تو پیغمبر شہید بھی ہوئے، نصرت ان کی نہ ہوئی. اور فرماتے ہیں کہ پیغمبروں نے ہجرت بھی کی. ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر. تو وہ وہاں سے ہجرت کر کے گئے شام. اسی طرح فرماتے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ ہجرت کر کے آسمان کی السما، وہ آسمان کی طرف چلے گئے. تو جو غالب ہو وہ ہجرت تو نہیں کرتا، وہ قتل تو نہیں ہوتا. تو رب تعالیٰ فرماتے انا لننصر رسولنا. یہ اشکال کرتے ہیں ابن جریر تبری رحم اللہ تعالیٰ اور انہیں کے حوالے سے ان تمام مفسرین نے نقل. ہاں خانی رحم اللہ تعالیٰ نے بیان القرآن میں بات کی ہے کل کے سبق میں، سبقت کلمتنا بہاں بقیہ یہاں ہے. تو ابن جریر تبری رحم اللہ تعالیٰ نے 2 جواب. پہلا جواب کہتے رسولنا اگر کہ جمع کا سیدھا ہے لیکن یہاں مرادیں بعض رسول سب ہیں. اور کہتے ہیں کہ عربی میں سے بکثرت مثالیں موجود ہیں کہ ہو جمع اور مراد اس سے بعض. یہ میں اپنی طرف سے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال کر 18واں پارہ نکالیے. پہلا رکوع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لفروجہم الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، کہ اپنی بیویوں سے شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے. اور ما ملکت ایمانہم، یہ ما ملکت ایمانہم کا لفظ تو ہے عام، غلاموں کو بھی شامل ہے، لونڈیوں کو بھی شامل ہے. ملکت ما ملکت ایمانہم کا لفظ عام، لیکن مراد کیا ہے؟ بعض لونڈیاں مراد ہے، غلام تو نہیں مراد. تو عام لفظ ہو اس سے مراد بعض. یہ صرف سمجھانے کے لیے میں نے کہ نہ سے قطعی کے ثابت کہ ملکت ایمانہم عام لفظ ہے، مراد اس سے خاص. اور غلام تو نہیں کہ ان پر بھی استعمال کرو وہ چیز، سمجھ آئی. تو ایک جواب یہ دیا کہ اگر کہ یہ لفظ عام ہے مراد اس سے خاص. دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ ننصروں سے مراد ہے الانتصار، انتقام لینا. ننصروں سے انتقام
کہ یہ جو پیغمبر شہید ہوئے رب نے ان کا انتقام کیا، مومن شہید ہوئے رب نے انتقام کیا۔ یہ دو جواب ابن جریر طبری، ابن کثیر وغیرہ وغیرہ تفسیر ہے۔ تیسرا جواب صاحب کمالین شیخ سلام اللہ دہلوی رحم اللہ تعالی فرماتے کہتے ہیں کہ اس میں لننصر رسولنا میں وہ پیغمبر مراد ہیں جن کو جہاد کا حکم تھا، اللہ نے ان کی مدد کی، اور جو شہید ہوئے ان کو جہاد کا حکم نہ تھا۔ یہ ہے کمالین میں جواب۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی جب اشہاد قائم ہوں گے، وہ فرشتے بھی ہوں گے، پیغمبر بھی ہوں گے، آزاد بھی ہوں گے، مومنین بھی ہوں گے، جیسے ظالموں کو ان کا عذر پیش کرنا نفع نہیں دے گا۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، گزر چکا ہے کہ نام تخصیص کے لیے بھی کہی گئی، لام اعلیٰ کے معنی میں وَعَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ ورم سے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی، وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، یاد ہوگا پہلے میں نے یرثنی و یرث من آل یعقوب کی تفسیر میں عرض کیا کہ وراثت کتاب کی بھی آپ ایک مثال پہلے سن چکے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یاد ہوگا بات 21ویں پارے میں کہ 22واں پارہ، ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا۔ اب یہاں بھی دیکھیے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، تو وراثت کتاب کی بھی ہوتی ہے، وراثت علم کی بھی ہوتی ہے، لہذا اس وراثت کے مالی مراد دینا جیسے کہ رافضی اور قادیانیوں نے استدلال کیا ہے، بات نہیں، وہ کتاب خدن و ذکر نہیں لے لگا۔ فصبر، یہ واقعات رب نے سنائے کہ ایسے مکذبین دنیا میں ہوئے، نہ ماننے والوں نے نہیں مانا، صبر کر، بے شک اللہ کا وعدہ ہے، واستغفر لذنبک، اپنی توبت کے لیے استغفار کر، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر پچھلے پہلے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ طویل و ذیل چلتا ہے کہ آپ تو معصوم ہیں، گناہ ہوتے ہیں غیر معصوم کے، تو معصوم کو استغفار کا کیا معنی؟ تو آپ کو یہ دو جواب ملیں گے۔ ایک جواب یہ کہ آپ نے جو استغفار کیا تعلیماً للامت، امت کی تعلیم کی، خود آپ تو معصوم ہیں لیکن اللہ نے حکم دیا کہ استغفار کریں تاکہ امت کے لیے استغفار میں تعلیم۔ دوسرا کہتے ہیں کہ اگر کہ صغیرہ بھی نہیں سرزد ہوتا، کبیرہ بھی پیغمبر سے بھی سرزد ہوتا، لیکن رائے کی غلطی جس کو ذلت کہتے ہیں وہ تو ہوتی ہے۔ مقام چونکہ بہت اونچا ہوتا ہے پیغمبر کا، نزدیکا را بیشبود حیرانی، ان لغزشوں پر بھی آپ کو معافی مانگنے کا حکم ہوا، دو نہ اپنے مقام پر صغیر آئے نہ کریں۔ ایک رائے آپ نے پہلے پڑھی کہ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں رائے کی، دوسری رائے یہ پڑھی کہ آپ کچھ ساتھیوں کو مجلس سے اٹھانے کا ارادہ فرماتے تھے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اب یہ صغیرہ بھی نہیں کبیرہ بھی نہیں، لیکن رائے کی لغزش ہے، مقام بہت اونچا ہے، جتنا کسی کا مقام اونچا ہوگا اتنی پابندی ہے۔ دیکھیے سمجھانے کے لیے مرض کرتا ہوں، بخاری اور مسلم میں روایت، مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، اس نے مسجد میں پیشاب شروع کر دیا، صحابہ نے کہا ماہ ہوئے 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 ہوئے، آپ نے فرمایا منہ پیشاب مت کرو، مسجد نبوی میں پیشاب کیا، آپ نے اس کو بات کو بلا کر کے فرمایا
کہ یہ مسجدیں جو ہیں اس لیے نہیں ہوتی، انما ہی للصلاۃ ولی تلاوت القرآن ولی ذکر اللہ، نرمی سے کہتے ہیں کہ وہ شخص جاہل تھا، ناواقف تھا، نیا مسلمان تھا، سختی خود تو مسجد نبوی میں پیشاب کرنے دیا اور صحابہ کو منع کیا مت روکو۔ کیوں نہ روکو؟ اس لیے کہ اب تو ایک کونا پلیت ہوگا، تم دوڑو گے تو ساری مسجد پلیت کر دے گا، یا جی کس کو پیشاب کی تکلیف ہے، روکو گے تو تکلیف ہوگی، اس کو نہیں روکو۔ ابو داؤد میں روایت کہ آپ ایک محلے میں گئے تو دیکھا کہ امام تھا، امام مسجد، اس نے قبلے کی دیوار پر تھوک دیا۔ آپ نے فرمایا تا حکم ثانی، یہ تمہیں امامت نہیں کروایا۔ حالانکہ تھوک پلیت نہیں ہے، صرف کراہت ہوتی، وہ چونکہ امام تھا، سمجھ آئی، اس لیے امام کے تھوک کو بھی نہیں گوارا۔ یہ بیچارہ عامی تھا، اس کے پیشاب کو بھی مسجد میں گوارا تھا۔ وہ امام جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی۔ وہ ہمارے ایک مشورے ساتھی تھے، وہ کہتے تھے یہ دیکھیے یہ تسبیح ہے، یہ جو آگے ہے اس کو محراب بھی کہتے ہیں اور اس کو امام بھی کہتے ہیں۔ یہ آگے جو محراب ہے نا، امام بھی کہتے ہیں محراب اس کو، اور وہ کہتے تھے دیکھو باقی جو ملکے ہیں ان میں تو اکارا دھاگا گزرا ہے، امام نے دوہرا گزرا ہے، باقی جو ہے ان میں تو اکارا دھاگا ہے، امام نے کیا، امام جو ہوا اس کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ تو خیر آپ کا چونکہ مقام اونچا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما واسطہ سے لکھا اور فرما جو لوگ اللہ کی آیتوں کے پہلے پیروی پچھلے پیروی اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑتے دلیل کے بغیر، ان کے دلوں میں صرف تکبر ہے، اس کو اس تک نہیں پہنچ سکتی، یعنی اپنے خیال میں جس حد تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ میں یوں کروں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں پہنچ۔ یہ تکبر ہی انسان کو مارا، یہی جنرل صدام کو مارا کہ ہمیں 8 سال کی جنگ کا تجربہ ہے، ہماری قوت کا تمہیں پتہ نہیں ہے، لاشوں کے ڈھیر لگا دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، تکبر بری۔ فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ، سمیع بصیر۔ آگے قیامت سے یوم یقوم الاشہاد تھا کہ قیامت آئے گی جب گواہ آ گئے۔ اب قیامت کے منکر قیامت کو بھاری سمجھتے تھے، فرماؤ قیامت کے منکروں لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں کا پیدا کرنا، زمین کا پیدا کرنا انسان کے پیدا کرنے سے بہت بڑا۔ جب اس نے اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، تمہارے چھوٹے سے وجود کو نہیں پیدا کر سکتا؟ فرمایا اندھا اور بینا، مومن کافر، موحد مشرک، سنی بدعتی، حق والا باطل والا کبھی برابر، مومن اچھے کام کرنے والے مصیب برابر، کری نہ ماتل۔ فرمایا یاد رکھو قیامت ضرور آئے گی، لا ریب فیہا، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں۔ آگے پھر توحید کا ذکر کیا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ آگے تو جہاں ادعونے کے معنی کرتی ہیں کہ تم میری عبادت کرو، قرینہ یہ بیان کرتی ہیں آگے یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، تو رب نے فرمایا تو میری عبادت کرو، میں تمہاری عبادت کو قبول کروں گا۔ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل۔ علامہ بغوی رحمہ اللہ تعالی معالم التنزیل والے، اندلسی رحمہ اللہ تعالی البحر المحیط والے، یہ فرماتے ہیں کہ یہاں عبادتی سے مراد ہے پکارنا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی حجت اللہ بالغہ میں اسی کو ترجیح دیتے ہیں
کہ رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری پکاریں سنتا ہوں، جو میری پکار سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ڈال۔ ابھی سے ہم نے گلدستہ توحید میں باحوالہ عرض کر دی ہے۔ ایک کا مفہوم یہ ہے الدعاء مخ العبادت، پکارنا عبادت کی مخ ہے۔ یہ ہڈی ہوتی ہے نا، اس کے اندر گدی ہوتی ہے، وہ ہو تو جانور تکڑا ہوتا ہے جاندار، وہ نہ ہو تو کمزور ہوتا ہے۔ تو ہڈی تو اس مخ کی حفاظت کے لیے، اب دعا مخ العبادت، دعا جو ہے پکارنا یہ عبادت کا خلاصہ۔ ایک روایت میں کہ لیسا شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، پکارنے سے زیادہ کوئی ہے رب کو عزیز۔ ایک روایت میں اشرف کے لفظ آتے ہیں۔ تو یہ پکارنا مدد کے لیے، امداد کے لیے، یہ عبادت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے پکار، نہ کوئی اور حاجت روا، نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی فریاد رفع، نہ کوئی دستگیر، کچھ نہیں کرتا۔ کہا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، دن روشن۔ بے شک اللہ ذو فضل علی الناس، لیکن اکثر لوگ شکریہ نہیں ادا۔ یہ اللہ ہے رب تمہارا، خالق و کل شے، ہر چیز کا خالق ہوئی، لا الہ الا ہو۔ بس کہاں الٹے پھیرے جائیں گے، اسی طرح الٹے پھیرے گے وہ لوگ جو تھے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے جس نے بنائی تمہارے لیے زمین ٹکنے کے لیے اور آسمان چھت، اور تمہیں صورتیں دی، بس اچھی صورتیں تمہیں دی، اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے۔ یہ اللہ ہے ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحی، وہ زندہ ہے، لا الہ الا ہو، اسی کو پکارو خالص کرتے اسی کے لیے دین۔ الحمدللہ رب العالمین، کہہ دے بے شک میں روکا گیا ہوں اس سے کہ عبادت کروں ان کی جن کو تم پکار کر اللہ دو، جب کہ میرے پاس آ چکی ہے واضح دلیل رب کی کرو، اور مجھے حکم ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے دکھوں۔ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر لوتھڑے سے، پھر نکالتے ہیں تمہیں جب کہ تم بچے ہوتے ہو، پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی قوت کو، جوانی کو، پھر تاکہ ہو جاؤ تم بوڑھے، اور تم میں کچھ وہ ہیں جن کو وفات دی جاتی من قبل، اور تاکہ تم پہنچو ایک میعاد کو جو مسمى مقرر ہے، اور تاکہ تم سنو۔ وہ ذات ہے زندہ کرتی اور مارتی ہے، رضا قدام رب انما یقول لو کن کرے، وہ بس کرتا مجھے پکارو، مجھ سے مانگو۔ آگے فرماتے یہ دیکھو ساری چیزیں تو رب کی پیدا کر دیں، کسی اور کی ہے کیا؟ رات اس نے بنائے تاکہ تو سکون حاصل کرو، دن اس نے بنایا روشنی کے لیے۔ اللہ تعالی رب ہے تمہارا۔ اگر مشرک رب کے مفہوم کو سمجھ لے تو ضد سے کام نہ لے تو شرک نہیں کرے۔ ضد کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ رب کے معنی پالنے والا، تربیت کرنے والا۔ اب تربیت کے سلسلے میں یہ انسان کو ہوا کی بھی ضرورت ہے، رزق کی بھی ضرورت ہے، تربیت کے سلسلے میں خوراک کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، زمین کی ضرورت ہے۔ یہ تربیت کے سلسلے میں ہر چیز کی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری باتیں تو کرتا ہے رب، تو اور کوئی کیا کرتا ہے؟ رب کا مفہوم مشرق میں نہیں تھا۔ ربا یرب و تربیت سے رب ہے تمہارا، پالنے والا تو اللہ ہی رب ہے نا، خالق کو کل شے کی ہوئی، تو کہاں الٹے پھیرے جا رہے ہیں؟ اسی طرح پہلے لوگ پھیرے۔ فرماؤ وہ ذات ہے آسمان زمین اس نے بنائی تمہارے لیے ٹکنے کی جگہ، اس پر تم ٹکے رہتے ہو، آسمان چھت ہے، صورتیں بھی سب سے اچھی، رزق دیا تمہیں سب سے پاکیزہ، ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ هو الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، باقی سب پر سما، کوئی مر گیا کوئی مر جائے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کافر آ کر کے کہتے تھے ایسا کر صلح صفائی کرے تو ہماروں کو پکار، ہم تیرے کو پکار کے رل مل کریں۔ فرمایا نہ، انی نہیت نعبد الذین تدعون من دونہ، کیونکہ پکارنا بھی عبادت ہے، میں ہر جگہ بھی پکاروں گا،
نہ عبادت کروں گا کسی بھی مرد کی، کیونکہ میرے پاس دلیلیں آ چکی ہیں، مجھے حکم رب العالمین کے سامنے جھکنے کہ دیکھتے نہیں مٹی سے تمہیں پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، لوٹنے سے پیدا کیا، پھر نکالتے تم طفلن، بات پہلے ہو چکی ہے کہ طفلن مصدر ہے یا جنت کے معنی میں ہے یا کل واحد منکم طفلن، سب تفصیلیں مجھے ثم لتبلغوا، یہ نام کس کے متعلق ہے؟ تو کہتے ہیں یہاں کہ ثم یبقیکم، پھر تمہیں باقی چھوڑتا ہے، لتبلغوا اشدکم، تمہیں باقی چھوڑتا ہے، بعد نکالتے ہیں ثم یعمرکم، غالباً جلالین میں یبقیکم ہے اور باقی یبقیکم ہے، جلالین میں یبقیکم ہوگا، دوسرے ثم یعمرکم تمہیں عمر دیتا ہے، لتبلغوا اشدکم، اشد کی بات پہلے میں کر چکا ہوں، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، تم میں کچھ پہلے مر جاتے ہیں تاکہ میعاد مقرر تک پہنچو، تاکہ تم سمجھو رب کی قدرتوں کو، وہی ذات ہے جو جی بجلی۔ علم ترا، کیا نہ دیکھا تو نے ان کو جو جھگڑا کرتے اللہ کے آیات کے بارے میں، اللہ جو طرفون کہاں الٹے پھیرے جا رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے کتاب کی تقدیر کی اور اس چیز کی کہ ہم نے دے کر کے بھیجا اپنے رسولوں کو، وہ چیز دے کر کے بھیجی اپنے رسولوں کو، فصل قریب جان لیں گے جس وقت تو ان کی گردنوں میں ہوں گے اور السلاسل بیڑیاں ہتھڑیاں جو صابونہ گھسیٹے جائیں گے گرم پانی میں، پھر آگ کے اندر جس ضرور جلائی جائیں گے، پھر کہا جائے کہ ان سے کہاں ہے وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے بلے، کہیں گے ذلو انعام سے غائب ہیں، بلکہ ہم بھی پکارا کرتے تھے اس سے پہلے کسی، اسی طرح اللہ بہکائے گا کافر، اس لیے کہ تم سے خوشی مناتے زمین میں نہ حق، اور اس لیے کہ تم گھمنڈ کرتے داخل ہو جا جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، پس برا ہے ٹھکانہ متکبرین، پس صبر کر تو بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، بس اگر ہم دکھائیں تجھے بعض وہ چیز جس کا وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں یا جس کی دھمکی ہم ان کو دے رہے ہیں، یا ہم تجھے وفات فی لینا دیں، اور البتہ بھیجا ہم نے رسولوں کو تجھ سے پہلے، ان میں کچھ وہ ہیں جن کے واقعات ہم نے تجھ پر بیان کیے، ان میں کچھ وہ ہیں جو ہم نے نہیں بیان کیے، اور نہیں کسی رسول کے لیے کہ لائے کوئی نشانی مگر باذن اللہ، جب اللہ کا حکم آتا ہے فیصلہ ہوتا ہے حق کا، وہ خسر هنالک المبطلون، فیصلہ ہوگا حق کا، وہاں باطل پر خسارہ ہوتا ہے۔ اوپر توحید کا ذکر تھا کہ یہ سارے کام تو رب نے کیے، لیکن ایسے بھی ہیں جو رب کے بارے میں ذکر، الم تر الذین یجادلون فی آیات اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑے کرتے، کہاں کو پھر جانا، جن لوگوں نے کتابوں کو جھٹلایا، بعض کہتے ہیں کتاب سے مراد ہے جو پہلے جن سے کتابیں آئیں، الف لام جن، اور بعض فرماتے الکتاب سے یہ قرآن کریم مراد ہے، اس کو بھی جھٹلایا، اور پہلے پیغمبر جو لے کے آئے ان کو بھی جان لیں گے تو آپ ان کی گردنوں میں ہوں گے، سلاسل سلسلہ فی سلسلۃ، سلسلۃ کی جمع ہے زنجیر، زنجیروں میں کی، ذروا سبعون ذراعًا کے لفظ آگے آئیں گے، 70 گز کی لمبی زنجیروں میں جمع، آگ میں ان کو گھسیٹا جائے گا، پھر دوزخ میں ان کو آگ گرم پانی میں گھسیٹا جائے گا، پھر آگ میں جائے گا، کہا جائے گا وہ جن کو پکارا کرتے تھے شریک بناتے تھے کہاں ہے، بلاؤ تو سے، کہیں گے یہ غائب ہو گیا، پھر کہیں گے نہیں جی ہم کسی کو پکارتے نہیں، آپ ساتھ میں پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، انظر کیف کذبوا علیہ، مشرک سے زیادہ بے حیا کوئی نہیں، رب کی سچی عدالت میں بھی قسم اٹھا کر کے جھوٹ بولنے سے بعد یہاں بھی کہیں گے لم نکن ندعو، اسی طرح اللہ بے پاتے تھا۔ آگے دو لفظوں میں ایک ہے تفرحون، ایک ہے تمرحون، ان کا فرق سمجھنا، فرمایا یہ تمہیں جو سزا دی جا رہی ہے اس لیے کہ تم زمین میں خوشی مناتے تھے ناحق چیزوں پر، اور اس لیے کہ تم تمرحون
مرح کے معنی شدت الفرح. آپ یوں سمجھے. راغب رحمہ اللہ تعالی اصبہانی مفردات میں وہ تعبیر فرماتے ہیں. فرح کہتے ایسی خوشی کو کہ جو خوشی دل تک اور چہرے تک محدود ہے. اور مرح کہتے ایسی خوشی کو کہ عملاً بھی اس کا کچھ اظہار کیا جائے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو کوئی خوشی کی خبر ملی, وہ بیٹھا ہوا ہے, چہرہ اس کا روشن ہو گیا, دل میں خوشی اس کو مل گئی. اور ایک وہ ہے کہ خوشی کی خبر سن کر کے ناچتا بھی ہے, یہ فرق ہے. تو فرق ایسی خوشی کہ اس کی ذات تک محدود ہو اور اس کے چہرے خوشی پر خوشی کے آثار ہوں, اور مرض ایسی خوشی کہ وہ عملاً بھی اس کا کچھ اظہار کریں. کئی لوگ ایسی خوشی کی خبر سن کر کے وہ لڈیاں مارتے ہیں, بھنگڑا مارتے ہیں, کھٹک ناچ کرتے ہیں, سمجھ آئی. تو ایسا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. کامیابی کے بعد آپ نے فرق بھی کرنے, مرض بھی کرنے اور وہ بابا جان ہمیشہ رہو گے. مسئلہ صبر کر ان کافروں کی باتوں پر رب تباہ کر سکتے ہیں. فیما نورینا کا بعض اللہ نئے دو ہم, ایک کی جگہ کیا ہے؟ فیما نورینا کا بعض اللہ نئے دو ہم مذاق ہے. آگے فرمایا کہ ہم نے رسول کئی رسول بعد کے واقعات ہم نے آپ کو بتائے. ومن مندم نفس شمائے, آپ سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے. یہی مسئلہ, یہ مکی صورت ہے, اس میں بھی بدنی صورت ہے, اس میں بھی یہ ہے کہ بعض پیغمبروں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں بتایا تو علمی عطائی کہاں سے آئے, اور کوئی طریقہ تو ہے ہی نہیں. اور کوئی نبی اپنی طرف سے نشانیاں نہیں لا سکتا اللہ کے اذن سے. جب ہم اللہ کا حکم آئے گا, قیامت آئے گی, تو یا بالحق حق کا فیصلہ ہوگا, باطل پرست وہاں فسارے گے. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے مویشی تاکہ ان پر سوار ہو تم ان پر, اور ان سے تم کھاتے ہو, اور تمہارے لیے ان میں نفع ہیں, اور تاکہ پہنچو ان پر اس حاجت تک تو تمہارے دلوں میں ہے, اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو, اور دکھاتے اللہ کی نشانیاں. پس اللہ کی کن نشانیوں کو تم انکار کرتے ہو؟ کیا پس انہوں نے شہر نہ کی زمین میں دیکھ لیتے ان لوگوں کا کیا حال تھا جو پہلے تھے. وہ زیادہ تھے ان سے, اور سخت سے, قوت کے لحاظ سے اور نشانات کے لحاظ سے زمین سے. پس نہ کفایت کی ان کے اس چیز نے جو کماتے تھے. اور جس وقت آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر, خوش ہوئے وہ اس چیز پر جو ان کے پاس تھی علم کی, اور بھیج دیا ان کو اس چیز نے کہ جس کے ساتھ اقتدا کرتے تھے. پر جب دیکھا انہوں نے ہماری گرفت کو, کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ, اور انکار کیا ہم نے اس چیز کا کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے. بس نہ تھا کہ نفع دیتا ان کو ایمان ان کا, جب دیکھ لیا انہوں نے ہمارے عذاب کو. سنت اللہ اللہ کی شریک اللہ کا جو گزر چکا اس کے بندوں میں, وہ خاسر ہنالک الکافرون. توحیدی کا ذکر ہے, اوپر بھی توحید کا تھا, رسالت کا ذکر تھا, قیامت کا ذکر تھا. بار بار مختلف عنوانوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلے بیان کیے ہیں تاکہ مشرکین کو کوئی شبے کا موقع نہ ہو. ہاں ضد کا دنیا میں کوئی نہ. اللہ نے جانور پیدا کیے, ان پر سوار ہوتے ہیں, اونٹوں پر سوار ہوتے ہو, اسی طرح بیلوں پر سوار ہوتے ہیں, ان کو کھاتے ہو, کاٹ کے کھاتے ہو, اور ان کا دودھ, ان کی آمدنی کھاتے ہو, مناتے ہیں. ان پر اس حاجت تک پہنچ سکتے ہو جو تمہارے دلوں میں. مثلا دور کا سفر ہے تو پیدل تو نہیں جا سکتے, ان پر اپنی حاجت پوری کرتے ہو, ڈالتے ہو سامان وغیرہ, وہ سامان وہاں پہنچاتے ہیں. یا جانوروں کو بیچ کر کے ان کی رقموں سے شادی بھی کرتے ہو, کپڑے خریدتے ہو, کتابیں خریدتے ہو, اور جو تمہارے دلوں میں ضرورتیں پوری کرتے ہیں. ان پر اور کشتیوں پر سوار نہیں کرتے. یہ تو ہم نے چند چیزیں بتلائی,
لیکن کئی آیات اللہ تنکرون، رب کی کن نعمتوں کے نشانوں کے انکار کرتے، یہ تھی ترغیب۔ ترغیب اب آگے آگے ترغیب فرمایا نے شہر میں کی، دیکھ لے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو پہلے تھے، وہ ان کے تعداد میں زیادہ تھے، قوت میں، زمین کے نشانات میں، تو جو کماتے رہے وہ مال دولت ہو جائے کوئی نہ بچا سکے۔ آگے بات ذرا توجہ سے سنیں۔ فلما جاءتهم رسلهم، ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح دلائل لے، خوش ہوئے وہ اس چیز پر جو ان کے پاس تھی علم کی، اور گھیر لیا اس چیز نے جس سے ابتدا کرتے تھے۔ اب یہاں اشکال یہ ہے کہ کافروں کے پاس جو ہے وہ علم تو ہے ہی نہیں، علم تو ہوتا ہے وہ جو خدائی علم ہے۔ بقول مولانا روم، علم دی فقہ و تفسیر و حدیث، ہر کے فانت جو عزیز گردد خبیر، فانت کا معنی یعنی مقصود سمجھ کر کے بات انہوں نے معقول کی۔ علم دی فقہ و تفسیر و حدیث، ہر کے فانت جو عزیز گردد خبیر، کہ مقصود بے ذات ان کو سمجھ کر کے پڑھے تو کبھی کا وقت آیا تھا۔ تو ان کافروں کے پاس جو تھا اس پر علم سے اطلاع کیسے ہوا؟ فرحوا بما عندهم من العلم۔ تو تفسیروں میں آپ کو اس کے 3 جواب ملے۔ ایک جواب تو محلی رحم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ فرحوا کی ضمیر راجع بسوئے کفار، فرحوا کافر خوش ہوئے، اور عندهم کی ضمیر راجع بسوئے رسل۔